اب بہت سی مثالیں ہیں تاریخ کی جو ہمیں ملتی ہیں کہ جنہوں نے ہدایت فطری کو لبیک کہا اور پھر اللہ نے ان کا ہاتھ پکڑ کر ان کو کہاں سے کہاں پر لے گیا. دیکھیں یہ ہدایت کے مراحل ہیں. کوئی کسی مرحلے تک آتا ہے پھر دوبارہ گمراہی کی طرف چلے جاتا ہے. ہدایت ایسا نہیں کہ انسان ایک مرتبہ ہدایت پا گیا تو اب بس مرتے دم تک ہدایت پر ہے، نہیں. اسی لیے ہمیں 5 وقت نماز جو ہم پڑھتے ہیں 2 رکعتوں میں ہم سے دعا منگوائی گئی، اہدنا الصراط المستقیم، اہدنا الصراط المستقیم. بھائی ہم سب مسلمان ہیں، سب نماز پڑھ رہے ہیں، سب ولایت محمد اور آل محمد دل میں رکھتے ہیں، اس کے باوجود ہم سے کہلوایا جا رہا ہے اہدنا الصراط المستقیم. کیوں؟ اس لیے کہ یہ ہدایت کسی وقت بھی انسان کے دل سے نکل جاتی ہے. کچھ اسباب ہیں اس کے کہ جن اسباب کی بنا پر انسان ہدایت پر آ کر دوبارہ گمراہ ہو جاتا ہے. ارتداد اسی کو کہتے ہیں، منافقت اسی کو کہتے ہیں. لیکن کچھ ایسی مثالیں ملتی ہیں کہ جنہوں نے اللہ کی ہدایت پر جب لبیک کہا تو اللہ نے ان کا ایسا ہاتھ پکڑا کہ جن میں ایک مثال سلمان فارسی کی ہے. سلمان فارسی کے جنہوں نے سفر شروع کیا تھا سلمان فارسی سے، جن کا اختتام ہوا سلمان محمدی پر. کون ہے جناب سلمان فارسی؟ جناب سلمان فارسی، میں بالخصوص جو اپنے نوجوان سننے والے ہیں ان کو میں سفارش کروں گا کہ جناب سلمان فارسی کی جو ہسٹری ہے، جو تاریخ ہے، اس کو ذرا مطالعہ کریں. بہت اسباق ہیں، بہت عبرت ہے جناب سلمان فارسی کی تاریخ میں. جناب سلمان فارسی کے جن کا نام اصل نام روزبے ہے، فارس کے رہنے والے ہیں، ایران کے شہر کے، روزبے ان کا نام ہے. جس دین سے ان کا تعلق تھا وہ زرتشت تھا، زرتشتی تھے، آگ پرست جسے کہا جاتا ہے. اس کے بعد انہوں نے کہا کہ نہیں یہ دین غلط ہے، تو انہوں نے سفر کیا، دین کی خاطر سفر کیا. کہاں؟ ایران سے شام. آج کل کے دور کا سفر نہیں ہے کہ جہاں انسان ایک دن میں مثال کے طور پر کہیں سے کہیں پہنچ جاتا ہے. دین کی خاطر سفر کیا. یہ بہت بڑی بات ہے ذرا گرامی. آج ہم لوگ چاہتے ہیں کہ دین ہماری پلیٹ میں مل جائے. اگر کوئی مسئلہ بھی ہمیں درکار ہو تو زحمت نہیں کرتے کہ مثال کے طور پر مجتہد کی توضیح المسائل کی کتاب کھول لیں، نہیں. واٹس ایپ دیا ہوا ہے، کسی عالم کو مثال کے طور پر کہا کہ یہ مسئلہ بیان فرما دیں، اس نے بیان کر دیا اور ہم نے اس پر عمل کر لیا. اگر ایمرجنسی ہو تو کوئی مسئلے کی بات نہیں ہے، لیکن بہرحال یہ جو کتاب سے دوری ہے بالخصوص ہمارے نوجوانوں کی، یہ گمراہی کی طرف لے جا رہی ہے. بہرحال جناب سلمان فارسی نے سفر کیا دینی مسئلے کی خاطر، روزگار کی خاطر نہیں، معیشت کی خاطر نہیں، دینی مسئلے کی خاطر کہ حق کو پہچان سکوں. ایران سے سفر کیا، شام پہنچے. شام میں مسیحیت کو اختیار کیا، مسیحی مذہب کو. شام میں ہی زندگی بسر کرتے رہے، یہاں تک کہ ان کو معلوم ہوا کہ حجاز میں ایک شخص ہے کہ جس نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے. اور جو مسیح علماء سے ان سے اور جو کتابیں تھیں ان میں جناب سلمان نے پڑھ چکے تھے کہ آخری نبی کی نشانیاں کیا کیا ہیں. تو پتہ چلا کہ حجاز میں ایک شخص ہے کہ جس نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے. اب شام سے دوبارہ جناب سلمان فارسی نے سفر شروع کیا حجاز کا. ایران سے پہلے شام گئے، شام سے دوبارہ حجاز یعنی عربستان یعنی مدینہ منورہ کا. مدینہ منورہ میں آتے آتے راستے میں کیا ہوا کہ بنی کلب والوں سے کہا کہ مجھے عربستان یا حجاز پہنچا دو. بنی کلب والوں نے اپنے عہد کو توڑ دیا، ان کے ساتھ خیانت کی اور یہودیوں کو فروخت کر دیا. یہودی کے غلام بن گئے جناب سلمان فارسی. لیکن مدینے پہنچ گئے. جب مدینے پہنچے تو جناب سلمان فارسی نے کہا کہ نبوت کی 3 نشانیاں ہیں. ایک نشانی یہ ہے کہ جو رسول ہے وہ صدقہ نہیں کھاتا ہے، تحفے کو قبول کرتا ہے اور اس کے دونوں بازوؤں کے درمیان مہر نبوت ہے. ایک دن جناب سلمان فارسی نے رسول اللہ کو کچھ کھجوریں پیش کی اور کہا کہ یہ صدقہ ہے. رسول اللہ نے کھانے سے انکار کر دیا. دوسرے دن دوبارہ کھجوریں پیش کی، کہا کہ یا رسول اللہ یہ تحفہ ہے. رسول اللہ نے تناول فرمائی. اب 2 علامتیں پوری ہو گئیں، تیسری علامت رہ گئی تھی. اب جناب سلمان رسول خدا کے پیچھے پیچھے چل رہے ہیں کہ کسی طریقے سے آبا ہٹے اور میں مہر نبوت کو دیکھوں. اتنے میں رسول اللہ نے سلمان کی طرف دیکھا اور مسکرائے. سلمان کیا تیسری نشانی بھی دیکھنا چاہتے ہو؟ اللہ کے رسول نے ابا ہٹائی
اور جناب سلمان نے مہر نبوت کا مشاہدہ کیا اور اسلام لے آئے. اب اسلام لے آئے لیکن ابھی تک ہے غلام یہودی کے. جناب سلمان کو آزاد کرایا رسول اللہ نے. وہ معجزہ بھی آپ سنتے ہیں. اللہ آپ سب کو مدینے کی زیارت نصیب فرمائے. وہ باغ کے جہاں پر جناب سلمان فارسی کام کیا کرتے تھے، اللہ کے رسول نے معجزے سے 1000 درخت، اس یہودی نے کہا کہ آپ 1000 کھجور کے درخت دے تو میں جناب سلمان کو آزاد کر دوں گا، یعنی آپ کو بیچ دوں گا اور پھر آپ جو چاہے کریں. تو اللہ کے رسول کھجور کھاتے جاتے تھے اور گٹھلیوں کو زمین میں بوتے جاتے تھے اور وہ گٹھلیاں درخت بنتی جاتی تھیں. 1000 درخت اس طریقے سے اس یہودی کو دیے، جناب سلمان کو آزاد کرایا اور پھر اللہ کی راہ میں آزاد کر دیا. اب لوگ کچھ افراد کی فضیلت کا پلڑا بھاری کرنے میں اتنے آگے نکل گئے ہیں کہ رسول اللہ کی فضیلت کو بھی ان کے حصے میں ڈال دیتے ہیں. یہ رسول اللہ کی فضیلت ہے. تاریخ سے ثابت ہے کہ جناب سلمان کو آزاد کرانے والی ہستی جناب رسول خدا تھی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. جناب سلمان کو آزاد کرایا گیا. پھر اس کے بعد جب مہاجرین و انصار کے درمیان عقد اخوت ہوا، آپس میں بھائی بھائی بنایا گیا، تو جناب سلمان کو جناب ابو ذر کا بھائی بنایا گیا. اب یہاں پر بھی کچھ تاریخ دان ڈنڈی مارتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اصلاً کوئی ایسا عقد اخوت ہوا ہی نہیں، جیسے ابن تیمیہ ہے. ابن تیمیہ کہتا ہے کہ ایسا کوئی عقد اخوت نہیں ہوا. کیوں نہیں ہوا؟ انکار کس وجہ سے ہے؟ صحابہ کے درمیان عقد اخوت ہوا ہے، مہاجر اور انصار کو ایک دوسرے کا بھائی بھائی بنایا ہے رسول اللہ نے. تو پھر انکار کس وجہ سے ہے؟ انکار اس وجہ سے ہے کہ جب سب کو ایک دوسرے کا بھائی بنا دیا تو مولا کائنات نے کہا کہ یا رسول اللہ کیا میرا کوئی بھائی نہیں ہے؟ کہا اے علی انت اخی فی الدنیا والآخرہ، اے علی تو دنیا اور آخرت میں میرا بھائی ہے. تو انکار اس وجہ سے ہے کہ اللہ کے رسول نے جس کو بھائی بنایا تھا، جن 2 افراد کو، ان 2 افراد کے مزاج کو دیکھتے ہوئے ان کو بھائی بنایا. سلمان کا مزاج ابو ذر سے ملتا تھا تو اس لیے سلمان کو بھائی بنایا ابو ذر کا. مقداد کا مزاج مثال کے طور پر جناب عمار سے ملتا تھا تو مقداد کو جناب عمار کا بھائی بنایا. کسی اور کا مزاج کسی اور سے ملتا تھا تو اس کو اس کا بھائی بنایا. صحابہ میں سے کوئی تھا ہی نہیں کہ جس کا مزاج رسول اللہ سے ملے سوائے علی ابن ابی طالب کے.